تو اگر آپ تمام تانے بانے ملا کر دیکھیں گے تو سعودی حکومت آج یہودی حکومت ہے، سعودی حکومت نہیں ہے، یہودی حکومت۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فتح پوری شاہی جامع مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کو مشرک قرار دیا ہے، دہشت گرد قرار دیا ہے، کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک بڑا مسئلہ بھی ہندوستان میں تو مسئلہ تھا ہی تبلیغی جماعت کے خلاف، جو کرونا کے دور میں ہوا، جیلوں میں ان کو ٹھوسا گیا، جو باہر سے آئے تھے ان کو بھی ٹھوسا گیا، یہ سب اور ابھی بھی مقدمات چل رہے ہیں۔ ایسے میں سعودی حکومت کہ جس کی طرف سب چہرہ کیے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے تبلیغی جماعت کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اور مشرک قرار دے دیا اور پوری پابندی عائد کر دی۔ کیا کہیں گے آپ ایسے حالات میں؟ سب سے پہلے تو میں ایسے فیصلوں کی مذمت کرتا ہوں۔ سعودی حکومت جس طریقے سے 2030 ویژن پہ کام کر رہی ہے وہ سراسر غیر اسلامی، غیر شرعی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت کچھ نہیں کرتی، بلکہ ان کو جو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سعودی حکومت کا کوئی اپنا رول نہیں ہے۔ کون ڈکٹیٹ کرتا ہے، اسرائیل یا اور اسرائیل کرتا ہو یا امریکہ کرتا ہو یا جو بھی کرتا ہو، بہرحال سعودی حکومت کا اپنا دماغ نہیں ہے۔ جی، اور میں نے تو شاید پہلے اس بات کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاہ سلمان کا بھی کوئی اب وہاں پر اقتدار با اختیار نہیں ہے۔ ان کو بھی ایسا لگتا ہے مجھے کہ جیسے ایک قیدی بنا رکھا ہے۔ کراؤن پرنس وہاں کے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں، اور ہم نے سنا تھا کہ اسرائیل سے بھی ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی سنا تھا کہ ٹرمپ سے، امریکہ کے صدر سے بھی ان کے قریبی تعلقات تھے، اور ٹرمپ کے داماد بھی وہاں آئے تھے، اور آپ کو سب معلوم ہے۔ جی تو آپ کو یاد ہوگا استنبول میں جمال قاشقجی جی جی جو رپورٹر کا قتل ہوا تھا، جی جی بالکل، اور قتل بھی ایسا قتل ہوا کہ دہشت گردی کو بھی اس نے پیچھے بٹھا دیا، یعنی دہشت گردی نمبر 1 قسم کی سعودیوں نے مچائی۔ ایک زندہ آدمی کو جو 1 گھنٹے پہلے سعودی قونصل خانے میں گیا، سفارت خانے میں گیا، اور اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا، اس کی انگلی اور ہڈی بھی نظر نہیں آئی، اس کو کاٹ کے اور سب کچھ کرا کے انہوں نے بالکل تیزاب سے گلا کے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اس وقت میں بھی کراؤن پرنس پہ آواز اٹھی، سعودی حکومت پہ آواز اٹھی، اس وقت میں بھی ٹرمپ اور اسرائیل نے ان کو بچایا، اور لوگوں نے آواز اٹھائی، ٹرکی نے آواز اٹھائی، اور میں تو سمجھتا ہوں بہت سے ملکوں نے آواز اٹھائی تھی اس کے بارے میں، لیکن اس کو معاملے کو دبا دیا گیا، اور یہ سنا کہ اس کے بدلے میں اسرائیل نے اور امریکہ نے بہت معقول رقم حاصل کی ہے۔ بہت لمبا قصہ ہے، میں بہت تفصیل نہیں بتا سکتا اور مجھے زیادہ معلوم بھی نہیں ہے۔ جی تو وہ تمام حالات جو گزرے ہیں نا، تو یہ اب کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے اور سعودی حکومت وہی کرتی ہے، اور وہاں پر کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی کوئی ویلیو نہیں ہے، حرمین شریفین کا کوئی احترام نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مکہ مکرمہ میں سنیما ہال بن رہے ہیں، جی 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 امریکن کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ جی 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 مدینہ منورہ میں سنیما ہال بن رہے ہیں، اس سرزمین پر جہاں ہمارے آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس سرزمین پر مکہ اور مکرمہ میں، مدینہ اور منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود تھے، چپا چپا ان کی زیارت سے مشرف ہوا، آج ان جگہوں پر سنیما ہال بن رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا اصلاحات کے نام پر جو وہاں پر ایک ناچ ہو رہا ہے،
وہاں پر جو مجھے تو الفاظ میں کہنا نہیں آئے گا کہ دنیاوی فیشن، لہو و لعب اور کھیل کے میدان اور ریس کے میدان اور ناچ گانے، رقص و سرود اور عورتوں کی آزادی کے نام پر غیر شرعی فیصلے، یہ تمام چیزیں وہاں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال میں ان تمام چیزوں کے بارے میں سعودی حکومت کے ان فیصلوں کی شدید مذمت کرتا ہوں، اسٹرانگلی کنڈیمنیبل۔ ساری ملت کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ساری امت کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، تمام عالم اسلام کو سعودی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو جس طریقے سے بھی ان کی وہ ہو رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں کے مولویوں پر، اماموں پر پوری طرح سے حکومت کی جا رہی، شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ مجھے سنا تھا، میں نے کافی دن پہلے، سال بھر ہو گیا شاید، کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کے ایک امام صاحب نے کوئی وہاں پر تقریر کر دی تھی جمعے کے خطبے میں۔ سعودی حکومت ناراض ہو گئی، ان کو بیچاروں کو سزا دی گئی، اور میں نے سنا تھا جیل میں وہ مر بھی گئے۔ تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں برابر۔ اور شیخ عبدالرحمن السدیس کی وہ عربی تقریر میں نے سنی تھی جو حرم مکہ میں انہوں نے دی تھی، جس میں انہوں نے یہودیوں کی حمایت میں تقریر کی تھی کہ مسلمانوں کو یہودیوں سے قریب آنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کا اپنے انداز میں انہوں نے جو بیان کیا تھا، میں نے ان کی عربی تقریر سنی تھی وہ۔ تو اگر آپ تمام تانے بانے ملا کر دیکھیں گے تو سعودی حکومت آج یہودی حکومت ہے، سعودی حکومت نہیں ہے، یہودی حکومت۔ وہ اسرائیلی حکومت ہے، یہ یہودی حکومت ہے۔ مغربی تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں وہاں پر، اور فیصلے ان کے بالکل الٹ پلٹ ہیں۔ انہیں تو بس اپنی بادشاہت سنبھالنی ہے، اور امریکہ کو، اسرائیل کو، مغربی دنیا کو خوش کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آگے زمانے میں حج کرنا بھی مشکل پڑ جائے گا۔ حاجیوں پر بھی آپ نے دیکھا نا، کورونا کے نام پر 2 سال تک پابندی رہی، ابھی کچھ نہیں پتہ کیا پابندی رہے گی۔ اب یہودیوں کے دور میں یا سعودیوں کے دور میں حج کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، عمرہ کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دسیوں بہانے نکال کر یہ تعداد کو گھٹائیں گے، حج کی تعداد کو گھٹائیں گے، عمرے کی تعداد کو گھٹائیں گے۔ میں نے 2007 میں حج کیا تھا۔ 2007 میں نے وہاں سنا کہ 50 لاکھ آدمیوں نے اس سال حج کیا تھا، چپا چپا بھرا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ سے مینا تک روڈ پر ہر جگہ پر حاجی حاجی تھا، بہت پبلک تھی۔ حرم شریف میں چپا تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی، اور جو طواف زیارت لوگ کر رہے تھے وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ لیکن آج کے دور میں 5 لاکھ بھی مشکل ہے، پابندیاں لگا رہے ہیں۔ وہ جو آزادی، وہ جو حج اور عمرہ کے زائرین کے لیے جو احترام ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے۔ اب تو جو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے وہی فیصلے ہیں۔ میں ایک بات اور بتاؤں کہ تبلیغی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان کا کیا کام ہے میں نہیں جانتا، کیا طریقہ کار ہے، ان کی کیا عقیدہ ہے، کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ۔ لیکن جو وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ سعودی حکومت کی طرف سے کہیں بھی ذرا سا بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ لہذا میں تو یہ کہوں گا کہ سعودی حکومت کا فیصلہ تبلیغی جماعت کے بارے میں یا دعوت کے بارے میں یا اور معاملات میں جو بھی ان کے فیصلے آج کل چل رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ بہرحال ان کو نہیں چاہیے کہ ملت اسلامیہ کو اس طرح سے بدنام کریں۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے، عقیدے کا بھی اختلاف ہوتا ہے، مسلک کا اختلاف بھی ہوتا ہے، ملک کا بھی اختلاف ہے، ہمارا ان کا کلچر الگ ہے، الگ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن مغربی لوگوں کی آواز میں آواز ملا کر مغربی اور یہودی فکر کو کسی ایک فرقے پر مسلط کرنا اور منسوب کرنا، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ جی شکریہ بہت، شکریہ، جزاک اللہ۔
تو یہ تھے مفتی مکرم احمد صاحب، جنہوں نے بہت واضح انداز میں دو ٹوک لہجے میں کہا کہ میں سعودی حکومت کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں، اور سعودی حکومت دراصل سعودی حکومت نہیں یہودی حکومت ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین عباس فضل کے ساتھ میں ممتاز عالم رضوی، MMC نیوز۔